تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کے ہاتھوں میں، جس کے اختیار میں زمین و آسمان کا، ساری کائنات کا نظام ہے۔ الہ ہونے کا حقدار اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کائنات کی ہر چیز کا خالق جو ہے وہی الہ ہونے کے قابل ہے۔ اور قرآن پاک میں رب کائنات فرماتے ہیں کئی مقامات پر سوال کر کے انسان کے دماغ میں، دل و دماغ میں حقانیت کو بٹھانے کے لیے سوال کرتے ہیں، بتاؤ نا یہ عزیز یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض، امن خلق السماوات والارض، بنایا تو میں نے ہے، بتاؤ الہ مع اللہ، تمہارے اللہ، سچے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو سامنے لاؤ۔ امن خلق السماوات والارض ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اور دوسری آیت میں فرمایا یہ تمہاری گودوں میں پیدا ہونے والے بچے تم بناتے ہو یا میں بناتا ہوں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ بتاؤ جو تمہیں پیدا کیا ہے تم خود بخود پیدا ہوئے ہو یا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے یا اس اللہ نے؟ کون ہے؟ الہ مع اللہ۔ اور یہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، فضاؤں میں ہوا کے میٹھے ٹھنڈے جھونکے پیدا کرنے والا میں ہوں۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی تمہارے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا تو لے آؤ، کوئی ہے؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ الشمس تجری لمستقر لہا، الہ ہونے کے قابل وہ ہے جس نے سورج کو روشنی عطا فرمائی۔ 6,000 میل 6,00,000 میل چلتا ہے، اڑتا ہے، دوڑتا ہے سورج 6,00,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، ہے کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والا؟ کوئی نہیں۔ اور اپنے راستے میں چلانے والا کون ہے؟ وہی الہ ہے۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اس کے ساتھ کوئی دوسرا؟ الہ تو لے آؤ۔ اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، الہ ہونے کے قابل کون ہے؟ جس نے آسمانوں کو تہبتے 7 آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، ہم سارے مل کر کے ایک کوٹھا بنائیں، ایک کمرہ بنائیں، ایک چھت بنائیں، تو بغیر دیواروں کے اور ستون کے سارے مل کر، ساری دنیا والے، ہم نہیں بنا سکتے۔ بنا سکتے؟ یہی ہماری عاجزی ہے، ہم عاجز ہیں۔ اور مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ طاقت والا کون ہے؟ جو بغیر ستونوں کے 7 آسمانوں کو تہبتے بنانے والا ہے۔ بہت سارے مقامات پہ اللہ نے ہمیں دعوت فکر عطا فرمائی۔ الم نجعل الارض مہادا، الہ ہونے کے قابل کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا، زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا۔ والجبال اوتادا، وہی الہ ہونے کے قابل ہے جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو ہمارے لیے میخیں بنایا، اوتاد بنایا۔ زمین کا توازن برابر ہوا، ڈھور رہی تھی زمین، توازن برابر نہیں تھا، اللہ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو فرمایا یہ میخیں ہیں، کس کی؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ الہ ہونے کے قابل وہی ہے کوئی اس کے علاوہ؟ الہ مع اللہ، تو بتاؤ۔
راتوں کو تمہارے لیے نیند کا ذریعہ بنایا، آرام کا ذریعہ بنایا، دنوں کو تمہارے لیے ذریعہ گزران بنایا، معیشت کے لیے بنا دیا۔ کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی ہمارا الہ ہے۔ اور الہ اس کو کہتے ہیں جس کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے، جس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ دل کے اندر اترنا چاہیے۔ نہ کسی شجر سے توقع ہو امید ہو، نہ حجر سے توقع ہو امید ہو، نہ پانی کے بہاؤ سے امید ہو، کائنات کی کسی چیز سے بھی امید ہو تعلق نہ ہو، توقع نہ ہو، امید نہ ہو۔ کس سے امید ہو؟ اس ذات کو الہ کہتے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، جس کے حکم کو بدل کوئی نہیں سکتا، جس کے آرڈر کو بدلنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، جو وہ چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، وہ ہمارا الہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ یہ تعارف ہمارا اللہ کا کس نے کرایا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ ہم بھی پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کے سامنے، کتنے پیروں کے سامنے، جاہلوں کے سامنے، اور کتنے جناب اپنے دنیا کے آقاؤں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے جھکتے پھرتے۔ کتنا بڑا احسان فرمایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب پر کہ ہمیں ایک اللہ کا بنایا ہے، سب سے ہٹا کر کس کا بنایا؟ ایک اللہ کا۔ الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ میرا اور تمہارا ساری کائنات والو الہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نظر نیاز اسی کے لیے، منت منوتی اسی کے لیے، اور پکار کس کے لیے؟ اسی کے لیے، اسی کو پکارنا ہے۔ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، کس کو پکارنا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین میرے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے، پھر ہم اللہ کے ہو گئے، پھر یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، سب کا ایمان ہے نا؟ سب کا ایمان ہے؟ سب کو الحمدللہ۔ ہم اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی اور رسول ماننے کے لیے ہرگز تیار کسی کو اجازت نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے انشاءاللہ کسی کو اجازت۔ جان پہ کھیل جائیں گے، اولادوں کو قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے، اور اپنے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم اس کو مسلمان نہیں کافر سمجھیں گے، صرف کافر نہیں زندیق کافر سمجھیں گے۔ مرزائی کافر ہے، زندیق کافر ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ ہندو اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہے، سکھ اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہے، یہودی کافر سمجھتا ہے، عیسائی کافر سمجھتا ہے، مسلمان نہیں کہتا اپنے آپ کو۔ یہ کفر کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ زندیق کافر ہے۔ سارے کام کافروں کے کافرانہ، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ ہم اس کو برداشت، پاکستان کی دھرتی پر اس پر پابندی لگائیں، اس کی نقب زنی کریں گے، اس کا پیچھا کریں گے، تعاقب کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو